السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ابراہیم شاہپورے، جونیئر لیکچرر ان ہسٹری سبجیکٹ فرام بیگم قمر النساء کاریگر گرلس ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج آف آرٹس اینڈ سائنس اینڈ ایم اے پانگل اینگلو اردو ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج آف آرٹس اینڈ سائنس سولاپور۔ آپ کا دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، تعلیمی سال 2020-21 میں 12ویں کا سلیبس چینج کیا گیا ہے۔ اسی طرز پر تاریخ مضمون کا نصاب اور سلیبس چینج کیا گیا ہے، تبدیل کیا گیا ہے۔ اس سال 12ویں تاریخ مضمون کے سلیبس میں کل 12 ٹاپک شامل کیے گئے ہیں، جس میں ٹاپک نمبر 1 یورپ میں نشاط الثانیہ اور سائنسی ترقی، ٹاپک نمبر 2 یورپی نوآبادیات، ٹاپک نمبر 3 ہندوستان اور یورپین نوآبادیات، ٹاپک نمبر 4 نوآبادیات اور مراٹھے، ٹاپک نمبر 5 ہندوستان میں سماجی اور مذہبی بیداری، ٹاپک نمبر 6 نوآبادیات کے خلاف ہندوستانیوں کی جدوجہد، ٹاپک نمبر 7 ہندوستان غیر منطقی سے اتحاد، ٹاپک نمبر 8 عالمی جنگیں اور ہندوستان، ٹاپک نمبر 9 دنیا غیر منطقی، ٹاپک نمبر 10 سرد جنگ۔ تاریخ مضمون کا پہلا ٹاپک یورپ میں نشاط الثانیہ اور سائنسی ترقی، جس میں مندرجہ ذیل نکات شامل کیے گئے ہیں، جس کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے۔ نمبر 1 یورپ میں مذہبی جنگیں یعنی صلیبی جنگیں اور اس کے طویل اثرات۔ نمبر 2 یورپ میں نشاط الثانیہ کا دور۔ نمبر 3 سائنس کی ترقی۔ نمبر 4 مختلف شعبوں میں سائنسی ایجادات۔ نمبر 5 جغرافیائی دریافتیں اور محقق۔ نمبر 6 صنعتی انقلاب، اور نمبر 7 معاشی قوم پرستی۔ 12ویں جماعت کے تاریخ مضمون کا پہلا ٹاپک ہے یورپ میں نشاط الثانیہ اور سائنسی ترقی۔ یہ ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں جاننا ہے کہ نشاط الثانیہ کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ نشاط الثانیہ کے معنی ہوتے ہیں کسی قوم یا کسی ملک کی ترقی کو دوبارہ بحال کرنا۔ یورپ میں وسطی دور کے آخر میں سماجی و ثقافتی بیداری، جغرافیائی دریافتیں اور مذہبی اصلاحی تحریک کی بنا پر جدید دنیا کی بنیاد رکھی گئی۔ اس دور کو نشاط الثانیہ کا دور کہا جاتا ہے۔ اس دور میں آرٹ، فن تعمیر اور فلسفہ وغیرہ شعبوں میں قدیم یونانی اور رومن روایتوں کو دوبارہ بحال کیا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یونانی اور رومن روایتوں کو دوبارہ بحال کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ یورپ کی ہماگیر ترقی کو فروغ دینا اور نئے دور کی شروعات کرنا، یہ یورپی نشاط الثانیہ کے معنی اور مفہوم ہوتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے۔ پہلا ٹاپک یورپ میں نشاط الثانیہ اور سائنسی ترقی۔ اس ٹاپک کا پہلا پوائنٹ ہے یورپ میں مذہبی جنگیں یعنی صلیبی جنگیں اور اس کے طویل اثرات۔ اس کا پہلا سب پوائنٹ ہے صلیبی جنگوں کی وجہ۔ یروشلم یعنی بیت المقدس، مسجد اقصی اور بیت لحم، یہ شہر یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے بے حد مقدس ہیں۔ 11ویں صدی میں ان شہروں پر مسلم حکمرانوں کا قبضہ تھا۔ ان شہروں کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے عیسائیوں نے کئی مرتبہ جنگیں کی۔ انہی جنگوں کو مذہبی یعنی صلیبی جنگیں کہا جاتا ہے۔ یہ جنگیں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہوئی، جن کا مقصد تھا یروشلم یعنی بیت المقدس کو اپنے قبضے میں برقرار رکھنا۔ پہلا ٹاپک یورپ میں نشاط الثانیہ اور سائنسی ترقی۔ اس ٹاپک کا پہلا پوائنٹ ہے یورپ میں مذہبی جنگیں یعنی
صلیبی جنگیں یہ وسطی یورپ کا ایک اہم مرحلہ مانا جاتا ہے، ایک اہم واقعہ مانا جاتا ہے۔ صلیبی جنگوں میں یعنی مذہبی جنگوں میں کئی یورپی لوگوں نے اس کی حمایت کی۔ وسطی دور میں مذہبی جنگوں کے تصور سے ہی یورپ کی عام عوام بہت جذباتی ہو جاتی تھی۔ اس دور میں عیسائی مذہبی رہنما پوپ نے بڑا ہی بے وقوفانہ جاہلانہ اعلان کیا کہ جو کوئی ان مذہبی جنگوں میں شامل ہوگا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کروانے میں خاص سہولت دی جائے گی۔ اس وجہ سے بڑے پیمانے پر عام عوام ان جنگوں میں شامل ہوئی۔ یورپ کے سماجی اور سیاسی پس منظر ان جنگوں کی اہم وجہ ثابت ہوئی۔ رومن حکمران مذہبی جنگوں کے ذریعے ملک شام یعنی آج کا سیریا اور ایشیا مائنر یعنی آج کا جدید ترکی کا علاقہ، اس پر وہ خود کی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ اٹلی اس ملک کے وینس اور جینیوا شہر کے دولت مند تاجر وسطی ایشیا کے بازاروں پر اپنا کنٹرول قائم کرنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ کئی اہم دیگر وجوہات کی بنا پر یورپ کے حاکموں، عام رعایا اور تاجروں نے مذہبی جنگوں میں شرکت کی اور اس کی حمایت کی۔ صلیبی جنگیں یعنی مذہبی جنگیں جو عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان لڑی گئی، جو 1096 سے لے کر 1272 کے درمیان کل 9 مذہبی صلیبی جنگیں ہوئی۔ پہلی صلیبی جنگ 1096 سے لے کر 1099 کے درمیان لڑی گئی، جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور یروشلم یعنی بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا۔ دوسری صلیبی جنگ 1145 سے 1150 کے درمیان لڑی گئی، جس میں پوپ یوجینی سوم نے فرانس کے بادشاہ لوئی ہفتم اور جرمنی کا بادشاہ کانراڈ سوم کی اس جنگ میں مدد حاصل کی۔ اس جنگ میں مسلم ترک حکمراں نور الدین زنگی نے ان تینوں کی مشترکہ فوج کو شکست دی اور بیت المقدس یعنی یروشلم پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ تیسری صلیبی جنگ 1189 سے لے کر 1192 کے درمیان لڑی گئی، جس میں عیسائیوں کی مشترکہ فوج، جس میں انگلستان، فرانس اور رومن حکومتوں کی افواج شامل تھیں، ان کا مقابلہ ہوا مسلم حکمران صلاح الدین ایوبی کے ساتھ، جس میں صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کو شکست سے درکنار کیا۔ صلاح الدین ایوبی کو فتحیابی ملی اور یروشلم اور بیت المقدس مسلمانوں کے ہی قبضے میں رہا، اور یہ آخر تک یعنی 9 صلیبی جنگیں ہونے تک، چوتھی صلیبی جنگ سے لے کر 9ویں صلیبی جنگ تک بیت المقدس یروشلم یہ مسلمانوں کے ہی قبضے میں رہا۔ اس کے بعد چوتھی صلیبی جنگ ہوئی 1202 سے 1204 کے درمیان، پانچویں صلیبی جنگ ہوئی 1217 سے 1221 کے درمیان، چھٹی صلیبی جنگ ہوئی 1228 سے 1229 کے درمیان، ساتویں صلیبی جنگ ہوئی 1248 سے 1254 کے درمیان، آٹھویں صلیبی جنگ ہوئی 1270 میں، نویں صلیبی جنگ ہوئی 1271 سے 1272 کے درمیان۔ ان جنگوں میں مسلمانوں نے عیسائیوں کو بہت بری طرح سے شکست دی اور یروشلم یعنی بیت المقدس یعنی مسجد اقصی پر مسلمانوں کا قبضہ برقرار رہا۔ صلیبی جنگیں جو 1096 سے 1272 کے درمیان لڑی گئی، جس میں مسلمانوں نے عیسائیوں کو شکست دی۔ ان مذہبی یعنی صلیبی جنگوں میں عیسائیوں کی شکست ہوئی۔ ان کی شکست کیوں کر ہوئی، ان کی وجوہات، جس کا مطالعہ ہم آگے کریں گے۔ مذہبی جنگوں میں یعنی صلیبی جنگوں میں عیسائیوں کی شکست کی وجہ نمبر 1، پوپ اور یورپ کے حکمرانوں نے ان جنگوں کی طرف شک کی نظر سے دیکھا، یعنی پوپ اور یورپ کے حکمرانوں کے درمیان اعتماد کی کمی تھی۔ نمبر 2،
عیسائی مذہب پر عقیدے کی کمی ہوتی چلی گئی۔ نمبر 3، یورپی ممالک میں آپسی اتحاد کا فقدان تھا۔ نمبر 4، پوپ اور جرمنی کے بادشاہ کے درمیان تعلقات نہایت خراب ہو گئے تھے۔ نمبر 5، بیزنٹائن جو یورپ کا ایک علاقہ ہے، یہاں کے حاکموں کی اس جنگ کو حمایت حاصل نہیں ہو پائی۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے عیسائیوں کو صلیبی جنگوں میں شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ صلیبی جنگوں میں عیسائیوں کو شکست ہونے سے اس کے بہت طویل اثرات رونما ہوئے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق مذہبی جنگوں کی وجہ سے جاگیردارہ نظام کا خاتمہ ہوا، لوگوں میں پوپ سے متعلق عقیدے میں کمی آتی چلی گئی، وسطی ایشیا کے ساتھ تجارتی تعلقات میں اضافہ ہونے لگا، اٹلی اور جرمنی کے شہروں میں نئے شعبوں کے لیے راستہ ہموار ہونے لگا، یورپ کے نئے تاجروں کی جماعت پروان چڑھنے لگی، یورپی جنگی مہارتوں میں کئی بدلاؤ ہوئے، جیسے قلعوں کی تعمیر، جنگوں کے وقت قلعوں کو مرکز کے طور پر استعمال کرنا، فوج کی نقل و حرکت کے لیے راستے اور پل تعمیر کرنا، دشمن فوج کے راستے تباہ کرنا وغیرہ چیزوں میں یورپی ممالک نے مہارت حاصل کی۔ اس کے علاوہ لڑائی کے اخراجات کے لیے یورپ کے حاکموں نے نئے ٹیکس عائد کیے، اور یہ ٹیکس براہ راست حاکموں کے یعنی حکمرانوں کے خزانے میں جمع ہونے لگے۔ اس کے علاوہ یورپی لوگ جن چیزوں سے ناواقف تھے، جیسے نباتات، پھل، عطر، کپڑوں کے مختلف اقسام، مثلا سوتی کپڑا، ریشمی کپڑا، گرم مسالے اور دوائیں وغیرہ، اب وہ ان سے واقف ہونے لگے۔ مذہبی جنگوں کے دوران عربوں سے باہمی ربط بڑھا، جس کا اثر یہ ہوا کہ یورپی ممالک براہ راست نئے مضامین سے متعارف ہوئے۔ سائنس، موسیقی، تجارت، ان شعبوں کے کئی عربی الفاظ کو یورپی لوگوں نے اپنانا شروع کیا، اور اسی وجہ سے انہوں نے جدید سائنس اور جدید دنیا کی بنیاد رکھی۔